ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آپ کی مشکلات اور آزمائش میں آسانی پیدا کرے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خواب تمام انسان بشمول مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب دیکھتے ہیں۔ صالح اور نیک لوگوں کے خواب جو وہ صبح صادق کے وقت دیکھتے ہیں اکثر سچے ہوتے ہیں۔ جھوٹا یا خود سے بنا کر خواب سنانے میں کی ممانعت ہے۔ اکثر و بیشتر ڈراؤنے خواب بھی نظر آتے ہیں۔ اس کی تعبیر دیکھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ خواب پیٹ کی خرابی یا بادی اشیاء کھانے سے تو نہیں آیا۔ اگر ایسا ہے تو ایسے خواب باطل ہوں گے۔ تعبیر خواب پر اپنے آپ خواب کی تعبیر مختصر یا تفصیل دونوں صورتوں میں دیکھ کر ایک نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ خواب کی تعبیر ہر راوی نے اپنے انداز میں بیان کی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو آج کے خواب کی تعبیر بتاتی ہوں۔ خواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خواب میں خوبصورت لکھا ہوا دیکھنا اس کی برکت سے علم، ہدایت اور رزق کی دلیل ہے۔ بعض دفعہ بسم اللہ کی دلالت اولاد پر ہوتی ہے، بعض سے تعلق کی بنا پر، بعض دفعہ بسم اللہ گمشدہ چیز ملنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، بعض دفعہ خواب میں بسم اللہ پڑھنا گمراہی کے بعد ہدایت یافتہ ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ خواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے رسم الخط میں لکھنا رزق ملنے اور صنعت و حرفت میں وافر حصہ ملنے یا علم ملنے پر دلالت ہے۔ خواب میں کسی میت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہوئے دیکھے تو یہ اس میت پر اللہ کی رحمت ہونے کی علامت ہے۔ بعض مرتبہ بسم اللہ لکھنا زراعت میں منافع حاصل کرنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کسی نے بسم اللہ کو لکھنے کے بعد مٹایا یا کوئی پرندہ اس کو اس کے ہاتھ سے اچک کر لے گیا تو یہ اس کی عمر کے ختم ہونے اور رزق سے فارغ ہونے کی دلیل ہے۔ ہاتھ سے قرآن لکھنے کی بھی یہی تعبیر ہے۔ کبھی اس کی تعبیر بدنی مرض یا مرض کی زیادتی کی بھی علامت ہوتی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے خواب میں اپنی پیشانی پر وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ لکھا دیکھا۔ تعبیر کے لیے یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے بیان فرمایا تو سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے فرزند رسول، وصیت کیجیے اور استغفار کیجیے۔ چنانچہ اس تعبیر کے ایک دن بعد دنیا سے کوچ کر کے ایسا شخص جو نماز میں بسم اللہ پڑھنے کا قائل نہیں، وہ نماز میں خواب کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص بلا دلیل کسی دین کا ارتکاب کرے گا۔ بعض دفعہ یہی خواب والدین میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف مائل ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، یا سنت کو فرض یا نفل کو سنت یا بدعت کو مستحب پر فضیلت دینے پر دلالت کرتا ہے۔ بعض دفعہ مکتوب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعبیر اس کی روشنائی کے اعتبار سے کی جاتی ہے، چنانچہ سونے کی روشنائی سے لکھا ہوا دیکھا رزق، عبادت و اطاعت کے ذریعے سے اپنے آپ کو سنوارنے یا باطن کی اصلاح کرنے کی علامت ہے۔ کبھی یہ خواب اچھی شہرت اور اچھے انجام پر دلالت کرتا ہے۔ ایسی روشنائی سے بسم اللہ لکھا ہوا دیکھنا جس سے لکھنا جائز نہیں تو مذکورہ بالا تعبیر کے اس کے برعکس ہوگی۔ اسی طرح بسم اللہ کے رسم الخط کی تبدیلی سے بھی تعبیر بدل جاتی ہے، لہذا اگر بسم اللہ خطِ تو مدار میں مکتوب ہو تو تعبیر ہوا ہوائی رزق سے کی جاتی ہے، اور خطِ ثلث میں بسم اللہ لکھنے کی تعبیر اپنے حصے کے مال سے کی جاتی ہے، اور خطِ محقق میں دیکھنا امید کے بڑھانے کی دلیل ہے، اور خطِ منصوب میں لکھنا اور دیکھنا احوال کے مناسب ہونے کی علامت ہے، اور خطِ تسک میں بسم اللہ لکھا ہوا دیکھنا جدائی کی نشانی ہے، اور خطِ اشعار میں بسم اللہ دیکھنا غفلت اور سرگردانی پر دلالت کرتا ہے، اور رسم ریحانی میں ربا یا امید کردہ شیء کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور رسم غبا میں ہونا آنکھوں کی تکلیف کی علامت ہے، اور خطِ توقین میں لکھنا عزت، نصرت، اور خطِ اوراق میں لکھا دیکھنا مقامت کی علامت ہے۔
اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی دیکھے لیکن واضح نہ ہو تو یہ صاحب خواب کے رنگین مذہبی اور ضعف اعتقاد کی علامت ہے۔ کسی اجنبی خط مثلاً عبرانی سریانی زبان میں بسم اللہ لکھا ہوا دیکھنا دنانیر ازواج خدمتگار عورتیں مہد یا مسافر کے ساتھ الفت کی دلیل ہے۔ لوہے کے قلم سے بسم اللہ لکھنے کی تعبیر قوت رزق اور معاملات میں پختگی کی دلیل ہے۔ سونے کے قلم سے لکھنا منصب عظیم اور علم و عمل کی دلیل ہے۔ کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا نیک عمل کرنے یا کسی فرض منصبی کو پورا کرنے کی علامت ہے، اور پتے پر بسم اللہ لکھنا طلب میراث میں کوشش کرنے کی دلیل ہے۔ کسی سرخ، زرد یا سفید کپڑے میں بسم اللہ لکھی ہوئی دیکھنا شہادت کی دولت سے سرفراز ہونے کی طرف اشارہ ہے، یا سبز کپڑے میں روشنی یا سونے سے لکھنا عظیم بشارت ملنے کی علامت ہے۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ حقائق سناتی ہوں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا گویا اپنے دونوں آنکھوں کے درمیان سورہ اخلاص گرے ہیں، تو تعبیر کے لیے کسی کو سعد بن مسیب کے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ جب اس شخص نے حضرت سعید کے پاس حضرت حسین کا خواب بیان کیا تو ابن مسیب رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر تم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ خواب سچ سنا رہے ہو تو تعبیر یہ ہے کہ عنقریب ان کا انتقال ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اگر خواب میں بسم اللہ کے اعراب اور نقطے لگے ہوئے دیکھے، اور اگر بسم اللہ کی تعبیر ازواج سے ہو تو ان نقطوں اور اعراب کی تعبیر اس کے مال و اولاد سے اور اس کی عصمت سے کی جاتی ہے۔ اگر بسم اللہ سے مراد ہو تو نقطے، مال مراد ہو تو نقطے اور اعراب اس کی زکوٰۃ کی علامت کو شمار ہوتے ہیں۔ اگر بسم اللہ کی دلالت نماز پر ہو تو یہ نقطے وغیرہ کمی و زیادتی کے اعتبار سے اس کی سنتی شمار ہوگی۔ اگر اس کی دلالت شہر پر ہو تو اس کے اعراب کی کمی زیادتی کی تعبیر اہل بلد اور شہر کے چیدہ فضلاء بڑے بڑے پیشہ ور لوگوں سے کی جاتی ہے، اور اعراب میں بھی علامت نصب منصب پر اور علامت جدائی اور عزت نشینی پر اور علامت رفع علو مرتبت یا موت یا فراغ عمل پر دلالت کرتی ہے، اور علامت وصل صلہ رحمی یا علامت جزم معاملات میں ارادے کی پختگی پر اور علامت تشدید معاملات میں تنگی آنے پر دلالت کرتی ہے۔ بسم اللہ پر داخل ہونے والی چیزوں کی تعبیر صاحب خواب کے دین کی اعتبار سے کی جاتی ہے۔ اگر خواب میں بسم اللہ کی ترتیب بدلی ہوئی دیکھے، مثلاً بسم اللہ کی جگہ رحیم یا لفظ اللہ شروع میں دیکھے تو یہ صاحب خواب کے مرتد ہونے یا آزاد عورتوں پر پابندیوں کو ترجیح دینے یا نااہل کو نیکی کی طرف ترغیب دینے کی دلیل ہے۔ کسی نے دیکھا کہ دوسرے کی لکھی ہوئی بسم اللہ کو وہ مٹا رہا ہے تو یہ بھی اس کے مرتد ہونے کی طرف اشارہ ہے یا علم و مال میں بخل کی علامت ہے۔ خواب میں اگر یہ عمل مریض کرے تو اس کی صحت یابی کی دلیل ہے، اگر گنہگار کرے تو اس کی توبہ اور انابت اللہ کی طرف مشیر ہے۔ کبھی اس خواب کی تعبیر شادی کرنے اور نیک اولاد پیدا ہونے سے بھی کی جاتی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ گویا وہ خواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں برکت اور ترقی عطا فرمائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے آج کے خواب کی تعبیر اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میرے خواب کی تعبیر اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید آپ کے لیے صحیح خواب کی تعبیر لے کے آ سکوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔